السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہمارے کورس کی حدیث نمبر 22 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ۔ ترجمہ: دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ لفظی ترجمہ: الدین دین، نصیحہ نصیحت کا نام ہے یا خیر خواہی کا نام۔ بیسیکلی اس حدیث کے اندر ہمیں دین سے ریلیٹڈ بتایا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے اور کس چیز کا نام ہے۔ اب کیا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ دین ہمارا اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے دائرہ اسلام میں آنا لازم ہے۔ دین کی بات تو مکمل ہوئی اب دین کس چیز کا نام ہے وہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی سے مراد ہماری اچھائی، ہمارے بھلے کے لیے جو اچھا ہے اس چیز کا نام ہے۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دین میں کیا آتا ہے؟ ہمارے دین میں ہمارے اعمال ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں، جن کو ہم عبادات کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ جو ہمارے ارکان اسلام ہے اس کے 5 ارکان ہیں: عقیدہ، توحید اور رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ارکان اسلام ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھیں عملی طور پہ یہ ہمارے اعمال ہیں، اور اگر خدا کی رضا کے لیے دیکھیں تو یہ ہماری عبادت ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ہماری خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں، ہماری روزوں، ہماری زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت فرشتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت جو آسمانوں پہ لوگ فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنے، دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنے 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور ان 70,000 فرشتوں کی باری قیامت تک کبھی دوبارہ نہیں آتی کہ وہ دوسری نماز اس جگہ پہ ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیسوں نہیں لینے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی چیز تو کھاتے ہیں، ساتھ ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ خیر خواہی۔ ہمیں دین سے چیزیں سیکھنی ہیں، اس چیزوں سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر کافی چیزیں ایسی ہیں، کافی صحابہ کے، انبیاء کے واقعات ہیں جس میں بیان کیا گیا ان کی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان پہ کیا عذاب آئے، ان سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ جیسے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اتنا کیا گیا، ان کو اتنی آیتیں کی گئیں، ان کے لیے من و سلوہ اترا، ان کے لیے 12 چشمے کر دیے گئے، لیکن کیا انہوں نے ان پہ کیا؟ جب وہ چلے گئے رسول اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، ان کے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو ایک معبود بنا لیا۔ تو یہ کیا تھی؟ ان کے لیے بعد ان پہ عذاب آئے، یہ سب چیزیں تھیں۔ فرعون ہے، اس کا واقعہ، اسے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اپنے دین کو، دین میں کیا آتا ہے؟ قرآن اور سننا۔ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور سننا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو انہوں نے بیان فرمایا، وہ ساری چیزیں ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ وہ سارا کچھ دین میں آ جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو حدیث سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, comment, share and subscribe this channel.